یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان یکون السلام علی المعرفہ کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا کریں گے۔ آپ دیکھیے یہ حدیث آج کے دور میں کس طریقے سے لاگو ہوتی ہے۔ کتنے ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو سلام اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے والد کے پہچانت والے ہیں، یہ میرے ننیال کے دوست ہیں، محض اس لیے لوگ آج آپس میں سلام و کلام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت بھی ہمارے درمیان ہے جس کو آج ہم تمام لوگ غفلت کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی سنت ہے جس سے دن کا آغاز بھی ہوتا ہے، ملاقات کا آغاز بھی ہوتا ہے اور ملاقات کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، میں سلام کی بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنا ایک مسنون طریقہ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ سلام کہنا، یہ دعا یا کلمہ دینا ایک بہترین دعا ہے۔ آپ دیکھیے، السلام علیکم، اللہ کی سلامت تم پر ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت تم پر ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں تم پر ہو۔ جب آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں تو یہ دعا یا کلمہ دینا سامنے والوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو پہلے گھر والوں کو سلامتی پیش کرو، سلام پیش کرو۔ معزز حاضرین، قیامت کی ایک نشانی ہے جو آج اس دور حاضر میں مکمل پوری ہو چکی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، کہا ان من اشراط الساعہ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ان یکون السلام علی المعرفہ کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا کریں گے۔ آپ دیکھیے یہ حدیث آج کے دور میں کس طریقے سے لاگو ہوتی ہے۔ کتنے ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو سلام اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے والد کے پہچانت والے ہیں، یہ میرے ننیال کے دوست ہیں، محض اس لیے لوگ آج آپس میں سلام و کلام کر رہے ہیں۔ حاضرین، آپ کو اور ہم کو سلام کی فضیلتوں سے واقف ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لے گئے، سب سے پہلے جو آپ نے حدیث بیان کی وہ یہی حدیث تھی، افشوا السلام، کہ سلام کو جتنا ہو سکے پھیلایا کرو۔ حاضرین، آپ غور کریں کتنی جامع اور کتنی بہترین دعا ہوگی اور اس کی اہمیت کتنی ہوگی کہ مدینے میں پہلے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے نہ نماز کا حکم دیا گیا، نہ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، نہ کسی اور کا بلکہ حکم دیا گیا تو صرف سلام کا حکم دیا گیا کہ پہلے سلام سے عمل کیا کرو، سلام سے شروعات کیا کرو۔ اسی طرح سلام کی ایک اور فضیلت آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو لوگ آپس میں سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح ایک درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ دن میں کتنے لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہر ایک کو سلام کر کر اور ان سے مصافحہ کرنا گویا آپ کے گناہوں کو جھڑانے کے مطابق ہے۔ تو جتنا ہو سکے جن کو آپ جانتے ہوں، جن کو آپ نہیں جانتے ہوں، تمام پر سلام کرنا آپ پر اور مجھ پر فرض ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے خود کہا ہے کہ آپ جس کو جانتے ہوں جس کو نہ جانتے ہوں تمام کو سلام کیا کرو، کیونکہ سلام ایک ایسی چیز ہے جو سامنے والے کے دل میں محبت پیدا کرتی ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں تم اس وقت نہیں جا سکتے جب تک تمہارے دل میں محبت پیدا نہ ہو، اور پیارے نبی نے کہا کہ تمہارے دل میں محبت اسی وقت پیدا ہوگی جب تم لوگوں کو سلام کیا کرو گے، اور سلام کے ذریعے سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور اس محبت کے ذریعے تم جنت میں جا سکتے ہو۔ تو آپ دیکھیے سلام کرنے کے شریعت اسلامیہ میں اتنے فضائل گنائے گئے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے اگر سلام نہ کریں تو اس کے نقصانات بھی ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
البادی بالسلام بریء من الکبر، کہ جو شخص سلام کرنے وقت پہل کرتا ہے یعنی آگے بڑھ کر خود سے سلام کرتا ہے تو وہ کبر سے اور تکبر سے اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اگر آپ لوگوں کو سلام نہیں کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں تکبر ہیں اور آپ متکبر ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اس تکبر کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ جائے۔ تو جتنا ہو سکے جو لوگ آپ کو ملتے ہیں آپ ان سے خود سے سلام کیا کریں، سامنے سے سلام کیا کریں، یہ ایک عاجزی والی علامت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بہت بڑا ہو چکا ہوں تو میں سلام نہیں کروں گا، تو جتنا ہو سکے آپ کو خود سے سلام کرنا چاہیے، ورنہ اگر سلام نہیں کیا گیا تو آپ تکبر اور متکبر شخص مانے جائیں گے، اور خود سلام اگر نہیں کریں گے تو آپ پر بھی لوٹ کر سلام نہیں آئے گا۔ سلام کب لوٹ کر آتا ہے؟ جب آپ سامنے والے کو سلام کہتے ہیں تو وعلیکم السلام، وہ کہتا ہے کہ تم پر بھی اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں۔ تو آپ دیکھیے اگر سلام خود نہیں کریں گے سلامتی خود پر بھی نہیں آئے گی۔ اور دیکھیے سلام کے کچھ آداب بھی شریعت اسلامی میں بتائے گئے ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں۔ دیکھیے اگر کوئی شخص سوار ہے، یعنی دور حاضر کے دیکھا جائے تو کوئی شخص گاڑی پر جا رہا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ جو پیدل چل رہا ہے اس پر سلام کیا کریں، یعنی آپ گاڑی چلا رہے ہیں، جو شخص پیدل چل رہا ہے تو آپ اس کو سلام کریں، اور جو شخص پیدل چل رہا ہے اس کو چاہیے کہ جو شخص بیٹھے ہوئے ہیں اس کو سلام کیا کریں۔ یہ شریعت اسلامیہ نے سلام کے کچھ آداب بتائے ہیں۔ معزز ناظرین، سلام ایک ایسی چیز ہے جو آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ جب گھر میں داخل ہو تب سلام کیا کریں، جب گھر سے نکل رہے ہیں تب سلام کیا کریں، جب مسجد میں آ رہے ہیں تب سلام کیا کریں۔ یعنی آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت کا معنی یہی ہوگا کہ آپ کے بچے سلام کے ذریعے ابتدا کریں گے لوگوں سے بات کرنے کی اور گھر میں داخل ہونے کی۔ خود والدین کو چاہیے کہ والدین خود یہ عمل کر کے بتائیں بچوں کو کہ کس طریقے سے سلام کیا جاتا ہے اور سلام کا جواب کس طریقے سے لیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں سلام کے کچھ غلط طریقے پھیل چکے ہیں۔ ہم السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو بسا اوقات بہت برے معنی آتے ہیں۔ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کسی سے بات چیت کرتے وقت السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کچھ اس طریقے سے ہم بول دیتے ہیں، اس کے معنی آتے ہیں تم پر بربادی ہو، تم پر ہلاکت ہو۔ آپ غفلت میں سامنے والے انسان کو بربادی کے گھڑے میں ڈھکل رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے سلام ایک حساس اور سنگین مسئلہ ہے، آپ اس کے ذریعے لوگوں کے دل کو فتح کر سکتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے سلام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ بننا چاہیے جہاں ہر طرف سلام کی آواز گونجنے لگے، جس سے آپ مل رہے ہیں اس سے آپ سلام کیا کریں، چاہے بڑا ہو اور چاہے چھوٹا ہو۔ اور نوجوانوں میں یہ غلطی دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں بسا اوقات کبر آ جاتا ہے کہ میں اسے کیوں سلام کروں۔ یہ جب انسان کے دل میں آتا ہے تو یہ کبر کے معنی میں آ جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں تکبر آنے لگ گیا ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں ایسا آ رہا ہے کہ میں اسے کیوں سلام کروں تو جان لیں اور واقف ہو جائیں کہ آپ کے دل میں کبر آنے لگ گیا ہے، تکبر آنے لگ گیا ہے۔ اگر آپ کسی کو سامنے سے سلام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عاجزی والے انسان ہیں، آپ کا دل تکبر سے پاک ہے۔ تو آج کے اس درس کا خلاصہ یہی ہے کہ سلام کو جتنا ہو سکے معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اچھے طریقے سے لوگوں کو سلام سے واقف کرائیں اور مصافحہ کرنے کی کوشش کریں، جس سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ ہم تمام کو سلام کے طریقے سے واقف ہونے اور رمضان المبارک میں ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ٹی وی، قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔